ایک منظر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس منظر پہ آپ توجہ کریں. ایک بندہ مدینہ منورہ سے چلتا ہے، اس کے پاس ایک بیمار خچر ہے، بالکل بیمار، کمزور. اور جو خچر پہ سوار ہے وہ خود بھی بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں مانگتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اس کا ساتھ دیا جائے، اس کی یاوری کی جائے، اس کی جیب میں کچھ ڈالا جائے. اور اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ کسی غریب فقیر کی مدد کر سکے، اتنا نہیں ہے. وہ خود مدد کا طالب ہے لیکن سوال نہیں کرتا، بالکل سوال نہیں کرتا. اور وہ مدینہ منورہ سے چلا ہے اور اس کی منزل نجف ہے، وہ علاقہ ہے، اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے، وہاں رہتا ہے. مدینہ میں کیوں آیا تھا؟ مدینہ میں جو مدینہ کا گورنر تھا اس کے دل میں آیا کہ اس کے پاس جاؤں اور کچھ مدد طلب کروں. آیا، کئی دن رہا. گورنر کو ایک دفعہ اس نے مسجد نبوی میں دیکھا، لوگوں کی فریادیں سن رہا، حکم جاری کر رہا. جب دیکھا کہ ایک طرف گورنر کو، ایک طرف حضور کے روضوں کو دیکھا، احساس ہوا کہ حضور کے روضے کے سامنے اور حضور کے سامنے میں اس گورنر سے سوال کروں. دکھ ہوتا ہے، میری حیا، میرا شرم گوارا نہیں کرتا، کیوں سوال کروں؟ پھر جرت ہوئی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، فقر ہے، غربت ہے. یہ گورنر ہے اس لیے کہ غریبوں کی داد رسی کرے، غریبوں کی فریاد سنے، غریبوں کی مدد کرے، اور جو مدد کے طالب ہیں ان کے احساس کو اپنا احساس غم سمجھے. پھر ایک بار پھر موقع ملا، پھر حضور کا روزہ یاد آیا. اسی کشمکش میں اسے پورے 40 دن گزر گئے اور پتہ نہیں کیسے اس نے پیٹ بھرا اور اپنے خچر کا پیٹ کیسے بھرا. اور کتنے مہینوں کی مسافت کے بعد وہ پہنچا تھا. کوئی گھنٹوں کی مسافت، کوئی منٹوں کی مسافت نہیں تھی. اور ایک آس لے کے آیا تھا کہ مدینہ کا گورنر ہے، اس کے پاس جاؤں گا، کچھ مدد مل جائے گی، کچھ 4 دن سکھی گزر جائیں گے، کچھ زندگی میں سہولت مل جائے گی. آخر مایوس ہو کے اب یہ مدینہ سے واپس آ رہا. یہ اس کا پس منظر جو میں نے عرض کیا اس پردیسی کا، مختصر سا، ورنہ اس کے 40 دن پتہ نہیں کتنی تنگ دستی، کتنی تکلیف، کتنے مسائل میں گزرے ہوں گے. اب وہ واپس آ رہا. واپس آتے آتے ایک جگہ ایک کاروان سرائے ہوتی تھی، سرائے ہوتے تھے جہاں پردیسی مسافر لوگ آ کے ٹھہرتے تھے. اب اس کے پاس پیسے تو تھے نہیں کہ یہ سرائے میں، لیکن سرائے کے ساتھ ایک جگہ کچھ خچر بندھے ہوئے تھے اور ان کا بچا ہوا گھاس پڑا تھا، چارہ پڑا تھا. اس نے اپنے خچر کو وہاں چھوڑا. خچر کو کئی دنوں کے بعد اچھا پیٹ بھر کے اور اچھا کھانا ملا، لیکن اس کو کھانا نہ ملا. یہ بھوکا تھا، اوپر سے سخت سردی تھی، اور سرائے کے ساتھ جہاں روٹی پکتی تھی اس تندور کے ساتھ رات کا وقت تھا. یہ سو گیا اور اپنے آپ کو اس میں سمیٹ لیا کہ کچھ تندور کی، کچھ وہاں اس میں کچن کہوں جہاں کھانا پکتا، اس کی گرمی کچھ مجھے. لیکن رات کا وقت ہوا، تندور کی گرمی ختم ہو گئی اور سردی اپنے جوبن پہ پڑی. اس کا جسم کرنے لگا، اٹھ کے بیٹھ کے سکڑ کے بیٹھ گیا، اور اس کے منہ میں سے ایک لفظ نکلا، واللہ واللہ ثم باللہ، واللہ ثم باللہ. مولا میں کہاں جاؤں؟ اب کس کا راستہ؟ اب کون سا سائبان اور کون سی گرمی کے لیے اپنے جسم کو؟ اور اپنی طرف دیکھا تو خچر بھی بیچارہ سردی کے اندر کانپ رہا ہے. اسے اپنی سردی تو بھول گئی خچر کی. اگر یہ مر گیا تو میں منزل پہ کیسے جاؤں گا، آگے کیسے جاؤں گا؟ اب یہ سی پریشانی اور کشمکش میں ہے. واللہ ثم باللہ. میں تو الفاظ بیان کر رہا ہوں، آپ سوچیں جس کی یہ حالت ہو کہ تن پہ ایک پھٹے پرانے کپڑے ہوں، جیب خالی ہو، پیٹ بھوکا ہو. آدمی بھوکا ہو تو سردی ویسے زیادہ لگتی ہے، اور پردیس ہو، مسافرت ہو، اور کاروان سرائے میں سب بہترین زندگی میں سو رہے ہیں. ان کی سواریوں کے اوپر بھی گرم کپڑے کہوں، چادریں کہوں، اور ایک وہ سواریاں بھی ایک چھت کے نیچے ہیں. اس کے پاس نہ سواری کی چھت ہے، اور اس کے پاس نہ اپنی چھت ہے. اس کے پاس نہ کھانا ہے، اس کے پاس نہ گرم کھانا یا مشروب ہے. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سواری نے پھر بھی کچھ نہ کچھ کھا لیا ہے. اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کے حالات کیا ہوں گے؟ اور یہ کس قسم پرسی میں، کس تنگ دستے میں ہوگا؟ اور کس انداز سے اس نے واللہ ثم باللہ، اس نے کس انداز سے بیان کیا ہوگا؟ میں وہ نقشہ نہیں کھینچ سکتا. یاد رکھیے گا، الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے، جذبات کیفیات کا ترجمہ نہیں ہوتا. یہ میں بات پھر دہرا رہا ہوں، الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے، جذبات اور کیفیات کا ترجمہ نہیں ہوتا. اب اس نے پھر یہ بات کہی، درد کے ساتھ اس کی بات کہی، اور غم کے ساتھ اس نے یہ بات کہی.
اس کو محسوس ہوا کہ میرا جسم گرم ہونا شروع ہو گیا ہے. اس نے دائیں بائیں دیکھی کوئی گرم ہوا چلی ہے. اسے خیال ہوا کہ تندور میں سے گرم ہوا نکلی، تندور تو ٹھنڈا ہو چکا تھا. کہاں سے چیز ملی؟ اب اس کو کچھ احساس ہوا نا گرمائش کا، سکون کا، تو اس نے پھر وہ کیفیت کے ساتھ واللہ ثم باللہ کہنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. بس یہ یوں کہتا تھا اور اس کے جسم میں طاقت آتی تھی، اور محسوس کیا ایسے جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں اور میرا پیٹ آہستہ آہستہ بھر رہا ہے، جسم میں توانائی آ رہی ہے، تازگی آ رہی ہے، اور ایک قوت آ رہی ہے، اور سردی ہے پر سردی کا احساس مجھے کم ہو رہا ہے. اور اس نے اپنی نظروں سے جب اپنے خچر کو دیکھا تو اس کے اندر بھی کپکپاہٹ کم ہو رہی ہے. وہ عین سردی کے اوپر ہے، کپکپاہٹ کم ہو رہی ہے. اس نے محسوس کیا کہ اس لفظ کی کوئی تاثیر ہے، اور اس لفظ کو کوئی طاقت ملی ہے، اس لفظ کو کوئی قوت ملی ہے. اس نے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے نا کچھ سکون ملا تو اس کو اونگ آ گئی. اس نے اونگ میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان میں آگے ایک شخص ہے، اور وہ اس کو تھپکی دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے گھر سے تمہیں یہ لفظ ملا تھا، اور اس کو پڑھتا رہے، اس کو نہ چھوڑ، اور یہی لفظ تجھے منزل پہ پہنچائے گا. اور مدینہ کے گورنر کے ساتھ انہیں اچھا کیا، سلام نہیں کیا. مجھے میرے حضور نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جا. ایک سائل آیا تھا اور میرے حیا اور غیرت کی وجہ سے اس نے گورنر سے سوال نہیں کیا تھا. اس کو کہے یہ لفظ ہمارے گھر سے ملا ہے، اور میں اس کی خاص تاثیر اور اجازت دیتا ہوں اور خاص توجہ دیتا ہوں. اس کو پڑھ، تجھے منزل ملے گی، تجھے رزق ملے گا، تجھے صحت ملے گی، تیری سواری کو صحت اور کھانا ملے گا، اور تجھے جا آج کے بعد تمنگری مل گئی. اس کی آنکھ کھلی نا تو اس نے تازگی دیکھی. اب سوچنے لگا ہیں کون یہ؟ بہت ساری نورانی، روحانی اور نوری ہستیاں تھیں. ہیں کون؟ اب اس کیفیت میں تھا، لیکن اس نے پھر پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے ایسے محسوس ہوا بستر بچھ گئے ہیں، اور اس کو نیند آ گئی، اور محسوس ہوا کہ ایک بہترین نرم بستر، مخمل کا، ریشم کا، کیم خواب کا. سو گیا. بس سویا ہی تھا وہ قافلہ پھر سامنے آیا. کہا ہمارا نام پوچھتا ہے. ہم سارے بقی کے رہنے والے ہیں، آل رسول ہیں، اصحاب رسول ہیں. اور پھر ایک ایک کا نام بتایا، اور جو نام بتا رہے تھے وہ امام حسن تھے رضی اللہ تعالی عنہ، سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. امام حسن تھے. فرمایا تجھے یاد ہے کہ تیرا والد ایک دفعہ ہمارے پاس آیا تھا، اور ایک دم اس کا نقشہ کھینچا کہ اس کا والد ہے. امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا میرے حالات درست ہو جائیں. تو فرمایا امام حسن، اب خواب میں سارا نقشہ ہے، فرماتے ہیں تیرے حالات درست ہو جائیں گے، پر اللہ نے تیرے لیے خیر اسی میں رکھی ہے، تھوڑے مال اور دولت میں اللہ کے پاس چلا جا، وسعت تیرے بیٹے کے پاس ہے اور پھر اس کی نسلوں کے پاس ہے، خوشحالی، وسعت. اور یاد رکھ تیرا بیٹا مدینے آئے گا، 40 دن یہاں گزارے گا، حضور کے حیا اور شرم کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کرے گا. پھر اسے ایک لفظ عطا ہوگا غیب سے، وہ ہوگا واللہ ثم باللہ. وہ لفظ عطا ہوگا، اس لفظ کے بعد اس لفظ کو اس کی وجدان کی کیفیت میں عطا ہوگا، درد کی کیفیت میں عطا ہوگا. لیکن پہلے اس کی آزمائش لی جائے گی 40 دن، غربت سے، تنگ دستی سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، نہ کھانا، نہ دوا، نہ پینا، نہ سکھ، نہ آرام. لیکن وہ ہمارے مدینے میں باوقار ہو کے رہے گا، اور حرمت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ کا خیال رکھے گا، پاس کرے گا اور ان کا لحاظ رکھے گا. اس حرمت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ سے مصطفیٰ کا گھرانہ آئے گا اور اس کا ساتھ دے گا. کملی والے کا گھرانہ آئے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کا ساتھ دے گا. اب یہ خواب میں سارا نقشہ والد کا دیکھ رہا ہے. اچانک والد کا نقشہ ختم ہوا، اس کی آنکھ کھلی. اچھا والد نے یہ بات بتائی تھی مجھے، اور مجھے تو بھول گئی. یہ سارا نقشہ وہی دہرایا گیا ہے. اس نے صرف کملی والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے آل اصحاب اور اس کے آل کا حیا کیا تھا. بس حیا کیا تھا اور ان کا لحاظ کیا تھا. میں حضور کے روزے کے سامنے کسی اور سے سوال کروں؟ گورنر لوگوں کو اشرفیوں کی تھیلیاں دے رہا تھا، حکم جاری کر رہا تھا، اتنی دے دو اس کو، اتنی دے دو اس کی، اور پوری اس کی مملکت سے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ سب کی دادرسی کر رہا تھا، اور اس وہ گورنر تھا ہی دادرسی کے لیے. پر اس نے نہیں کیا. ان کو تھوڑا مال ملا، جو 100 شرفی 200 500 1000 ختم ہو گیا، پر اس نے اپنی نسلوں کے لیے تمنگری، مال، بخت، نعمت، چیزیں لے لی. اور وہ کس وجہ سے؟ صرف اللہ کے حبیب کا حیا کیا اور اللہ کے حبیب کی آل سے حیا کیا. بقی میں سامنے اصحاب سے حیا کیا، بقی میں سامنے. اور اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس کے لیے وسعت، برکت کے دروازے کیسے کھولے آپ سنیے.
अब रात यहाँ कारवानसराय में रहा। सुबह उठा तो देखा कि सवारी भी हशाश बशाश, खुद भी हशाश बशाश, और सवारी तेज दौड़ रही है और लोग हैरान हैं। और ये मंजिलें तय करता करता हर जगह जहां भी रहता था रात को, इसके लिए रात मखमल बन जाती थी। जहां भी रहता था, जब आया था कसम पुरसी की रात थी, जब आया था तो गुर्बत की रात थी। गुर्बत की भी होती है अजब सुबह अजब शाम, करता है सफर जब काफिला राह तो आराम। आया था, हालात ये थे, अल्लाह आजमा रहा था। याद रखिएगा, मेरा अल्लाह पाक बाज़ औक़ात बंदों को आजमाता है, कच्चे हैं या पक्के हैं, मेरे हैं या गैर के हैं। मुझसे नजर तो नहीं हटाते, अल्लाह से नजर नहीं हटी, अल्लाह के हबीब से नजर नहीं हटी। अब जहां भी रात गुजर रही है, दिन है, तरह तरह के मेवे खाने को मिल रहे हैं, लोग खुद ब खुद ला रहे हैं, सुला रहे हैं और इसको बिस्तर दे रहे हैं। हर बंदा इसको इस्तकबाल कर रहा है ऐसे जैसे जानता हो, और ये हर बंदा इसका दोस्त हो या इसका अपना हो या इसका भाई हो। हैरान। पर कभी कभी बैठ के ना सोचता था, ये मेरे नसीब कैसे खुले। आवाज अंदर से आती थी, हमारा नाम ले और उस दर्द से लेना, ख्याल करना बगैर दर्द के हम इस नाम की तासीर नहीं देंगे, बगैर यकीन के हम इस नाम की तासीर नहीं देंगे। और फिर ये दर्द से ऐसे कह के, वल्लाह सुम्मा बिल्लाह, वल्लाह सुम्मा बिल्लाह, वल्लाह सुम्मा बिल्लाह। यकीन जानी मुझे मजा आना शुरू हो गया। मेरे मुंह में पानी भरा है, मेरे मुंह में पानी भरा है। इसकी लज्जत, इसकी चाशनी। अल्लाह का नाम कैफियत से लिया जाए, दर्द से लिया जाए। हाँ, आज 13 मुहर्रम हराम है। 13 मुहर्रम हराम में मैंने एक आपको छोटा सा तोहफा दिया है, एक नुक्ता दिया है। वो खच्चर, उसकी गुर्बत, तंगदस्ती, वो इंसान, गुर्बत अरबी में मुसाफरत को कहते हैं, मुसाफिर होने को कहते हैं। वो इंसान, उसकी गुर्बत और तंगदस्ती, और उसके घर के हालात क्या होंगे। और 40 दिन के बाद घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, जाएगा कुछ लेके आएगा। जब गया ना घर, मंजिलें तय करते, राहत का सामान, राहत का सफर। जब घर पहुंचा और घर पहुंचते ही देखा कि घर में तवक्री का सामान है। कि क्या? खाना, चीजें, गोश्त, मेवे, निम्त। उसने कहा आपने किसी के साथ तिजारत की थी और एक ताजर आया था, उसने कहा बहुत नफा हुआ तिजारत की, ये इनका जो नफा है वो मैं उनके देके जा रहा हूँ। हमने रोका भी सही, उसने कहा नहीं मैंने आगे तिजारत पे जाना है, मेरा आगे काफिला जा रहा है। हमने रोका भी सही। कौन ताजर था, क्या हुलिया था? उसने कहा ये हुलिया था, मैंने तो किसी से तिजारत नहीं की, मेरे पास था ही कुछ नहीं। कहा जाते हो बस कह गया था कि वल्लाह सुम्मा बिल्लाह को ना छोड़ना। हमें समझ नहीं आई ये क्या है। तो एकदम इसकी हाय निकली, एकदम इसकी हाय निकली। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। इमाम हसन बिन अली वो तशरीफ लाए और फरमाइए तुझे हमारे घर से मिला है, और वो तुझे हमारा हया किया है, तूने हमारा लिहाज किया है, तूने हमारा शर्म और हमारा अदब किया है, उसकी वजह से तुझे मिला। ओ घर में फिर दौलत और वुस्सत और बरकत के जो खजाने लुटे और मिले। कहा कि फिर उस घर में हर वक्त एक सदा आती थी, वल्लाह सुम्मा बिल्लाह। घर का बच्चा बच्चा यही लफ्ज कहता था, घर का बच्चा बच्चा यही बोल कहता था, घर का बच्चा बच्चा इसी अल्फाज के अंदर डूब जाता था, इन लफ्जों के अंदर डूब जाता था। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम का हया, उनके साथ अदब शर्म, और उनकी आला साहब के साथ, आले रसूल के साथ, असहाब रसूल, अल्लाह उसका सिला देता है। रब किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता, रब उसका सिला देता है और देता है, और देता भी अपने गैब के खजाने से है, और देता भी ऐसा है कि अल्लाह दौलतों और इज्जतों के दरवाजे खोल के दिखा देता है, दौलतों और इज्जतों के दरवाजे खोल के दिखा देता है। इस रास्ते को अपना ले, इस मंजिल को ले ले, ये राहें सच्ची हैं और इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, दुनिया में, आखिरत में, रिस्क भी, लज्जत भी, सेहत भी मिलेगी। ये बहुत बड़ा वाक़या है, इसके अंदर बहुत बड़ा राज है। वल्लाह सुम्मा बिल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।